السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوگی. آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ آن گوئنگ اسرائیل جینوسائیڈ ان غازہ، اس کی تناظر میں ہم اس کو دیکھیں گے. سو آج کا ٹاپک آف اور ڈسکشن جو ہے وہ ایز یو آل نو دیٹ اسرائیل نے جو ایران کی جو ایمبیسی تھی دماسکس میں دی کیپٹل آف سیریا، اس پر حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں 7 موسٹ سینئر ایران کے جو آفیشلز ہیں ان کو مار دیا گیا ہے. سو اس بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اٹ از اے بزنس ایز یوزول، اور چونکہ ایران اسرائیل کا ایک پرانا دشمن ہے فرام اٹس ویری ریولوشن بیک ان 1979، کہ جب ایران میں ایک انقلاب آتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو فرو ویسٹرن گورنمنٹ تھی، جو کہ پہلوی ڈائنسٹی کی جو گورنمنٹ تھی، جو کہ بہت ہی ان کی اچھی تعلقات تھے ود اسرائیل اینڈ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ اور ادر ویسٹرن کنٹریز، اس کے نتیجے میں ان کی حکومت جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے اور ایک اسلامک رجیم جو کہ خمینی صاحب اس وقت لیڈ کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں ایران میں وہ رجیم آتی ہے. اور اس ہی وقت سے فرام دا ویری بگیننگ ایران اور اسرائیل کے جو تعلقات ہے وہ نارمل تعلقات نہیں ہے. لیکن ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہی کہیں گے کہ دس اٹیک از اے بزنس ایز یوزول. چونکہ ان کی دشمنی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے پر یہ اٹیک، یہ نارمل سی بات ہے، چونکہ یہ بات غلط ہے. اب اس کو میں یا بہت سے اسکالرز اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے دماسکس میں، جو کہ سیریا کا کیپٹل ہے، وہاں پر ایران کی جو ایمبیسی ہے اس پر اٹیک کر کے ایران کے لیے ایک جال بچھایا ہوا ہے. اب یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو فرام دا 7th of October یا اسرائیل نے جو ریٹیلیشن کیا ان دا بیک ڈراپ آف حماس اٹیک آن October 7، اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ہسٹوریکلی بہت ایکسپوز ہو چکا ہے، لیگل فرنٹ پر بھی اور پولیٹیکل فرنٹ پر بھی. لیگل فرنٹ کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے سو فار جتنی بھی پروویژنس انٹروڈیوس کی ہے وین اٹ کمز ٹو دی آن گوئنگ جینوسائیڈ بائی اسرائیل ان غازہ، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دیٹ پروویژنز وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. سو لیگل فرنٹ پر اسرائیل جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. جیسا کہ اس پروویژن میں مینشن تھا کہ دیر از اے پلازیبل جینوسائیڈ. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے خود کہا ہے کہ دیر از لائک دا انڈیکیشنز آر ایلیمنٹس آف جینوسائیڈ. حالانکہ انہوں نے ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں کیا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ میں ملوث ہے، لیکن انہوں نے اشارتاً یہ بات کہی ہے کہ دیر از پلازیبل، مطلب کریڈیبل کچھ ایویڈنسز ہے جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسرائیل از انڈلجڈ ان جینوسائیڈل ایکٹس ان غازہ. سو لیگل فرنٹ پر اسرائیل ایکسپوز ہو چکا ہے. سوری ٹو سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس یہ بات میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں لیگلٹی کے علاوہ، لا کے علاوہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے علاوہ اسرائیل ریلیشن میں جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے وہ پولیٹیکل ریلیشن ہے. سو فار انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے یا اسرائیل کے حوالے سے بہت سے اسٹیٹس، چاہے وہ یورپین ہو، افریقن ہو، ویسٹرن ہو، ایشین ہو، ان کی پرسپیکٹو بہت ہی چینج ہو چکا ہے. انٹرنیشنل سطح پر پولیٹیکلی اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور بہت سی کنٹریز، چاہے وہ اسپین ہو یا ادر کنٹریز، ایون دا UK اسٹاؤنچ الائی آف دا اسرائیل آفٹر دا US. سو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، فلسطین کو ریکگنیشن کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں. سو ٹو سچ اے گریٹ ایکسٹینٹ یہ جو ڈسپروپورشنیٹ اٹیک اور ریٹیلیٹری اسٹرائک بائی اسرائیل آن غازہ سنس October 7، اس نے اسرائیل کو پولیٹیکلی ایکسپوز کیا ہے. اور جو فلسطین کا جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو نیریٹو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ جنم ہوا ہے. سو اگر اس لیگل اور پولیٹیکل بیک ڈراپس کو، ان ایلیمنٹس کو اگر ہم کرنٹ کنٹیکسٹ میں اس کو ایک چین آف ایونٹ کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اس پر ہم تھوڑا بہت انالیسس کریں. سو یہ اٹیک جو کہ اسرائیل نے کیا ہے ایرانین ایمبیسی پر دماسکس میں، سو یہ ایک کلیئر کٹ ایران کے لیے ایک جال بچھایا ہوا ہے کہ اسرائیل
ایکسپوز ہو چکا ہے پولیٹیکل فرنٹ پر, لیگل فرنٹ پر, مورل فرنٹ پر. سو وہ اب کوشش یہی کرے گا کہ وہ ایران کو اس جنگ میں دھکیل دے, اور جو کہ ایران جو کہ یورپین کنٹریز کا, ویسٹرن کنٹریز کا ایران کے ساتھ اچھی تعلقات نہیں ہے when it comes to their human right abuses, when it comes to their nuclear program and so on so forth. So وہ اسرائیل کو جو سپورٹ مل رہا تھا لیگلی, پولیٹیکلی, فائنینشلی, ان میں بہت سی گراوٹ آ چکی ہے. تو وہ کوشش کرے گا کہ اس جنگ میں ایران کو دھکیل دیا جائے. اس جنگ میں اگر ایران ڈائریکٹلی کودتا ہے تو لازم پھر ظاہر بات ہے کہ ویسٹ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا, یورپ بھی آئے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو یہ اسرائیل نے بہت ہی آئی وڈ سے ایک بہترین کیلکولیشن کر کے ایران کے لیے ایک جال بچھایا ہوا ہے کہ اس اٹیک کے تناظر میں, چونکہ ایک دوسری اسٹیٹ میں جس اسٹیٹ کی ایمبیسیز ہوتی ہے وہ اس ہی اسٹیٹ کی ٹریٹری مانی جاتی ہے, جو کہ مینشن ہے ویانا کنونشن آن دی ڈپلومیٹک ریلیشن آف 1961. سو یہ جو ڈپلومیٹک پریمیسز ہے, جو ایمبیسیز کا احاطہ ہوتا ہے, یہ اس ہی اسٹیٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ اس ہی اسٹیٹ کی ٹریٹری ہوتی ہے. سو اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹیک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایران کی ایمبیسی پر ہوا ہے, ٹیکنیکل یہ ایران پر ہی ہوا ہے. اگر اس کے تناظر میں ہم ایران کے پاس کیا آپشن ہے یا وہ کیا آپشن استعمال کر سکتے ہیں, اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو ایران, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ایران کو ایک پرایا اسٹیٹ کہا جاتا ہے. پرایا اسٹیٹ انٹرنیشنل ریلیشن میں یا انٹرنیشنل لا میں آئسولیٹڈ اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے, جس کی بہت سی وجوہات ہیں ان کی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, ہیومن رائٹ ایبیوزز ایز آئی آلریڈی مینشن. سو اسی تناظر میں ایران کین ناٹ افورڈ or they will cautiously calculate all the scenario and they will try to avoid as much as possible. They will not at all try to directly strike Israel. اگر وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو اسٹرائک کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ویسٹ بھی آئے گا, یورپ بھی آئے گا. سو ایران جو ہے, ایران کے پاس آپشن کیا ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. سو ایران کوشش کرے گا کہ وہ ڈائریکٹ اسٹرائک اسرائیل پر نہ کرے. ڈائریکٹ اسٹرائک اگر ایران نہیں کرتا تو ایران کے پاس پھر آپشن کیا ہوتی ہے, ایک ہی آپشن ہے جو کہ ایران کی پروکسیز ہے, جو کہ لبنان میں حزب اللہ ہے, فلسطین کی جو غازہ ٹریٹری ہے وہاں پر حماس ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یمن میں جو حوثی بیسڈ ہے. سو ان کو کلیکٹیولی ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے, جس کو ایران بیک کرتا ہے. سو ایران کے پاس جو آپشن ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک ریشنلٹی کا وہ مظاہرہ کرے گا, اور وہ ڈائریکٹ کنفڈریشن میں نہیں آئے گا, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے بیکاز آف اٹس ویری نیچر, اٹس پرایا اسٹیٹ when it comes to international relation, right? So ڈائریکٹ آپشن کو اگر ہم ایکسکلوڈ کریں تو ایران کے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ تھرو پروکسیز ہے. تو ایران تو ریٹیلیٹ کرے گا ہی, یہ اس کی جو ہے ساورنٹی کی وائلیشن ہوئی ہے, ان کی ایمبیسیز پر اٹیک ہوا ہے, ان کی سینئر جنرلز جو ہے جسے ملٹری اٹیچی کہا جاتا ہے, جو کہ ایمبیسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, ان پر حملہ ہوا ہے. سو ان ون وے اور another Iran will retaliate, but how they will retaliate? So it seems highly unlikely that they will retaliate directly, rather they will retaliate through their proxies, اور وہ اسرائیل سے بدلہ لے گا, ضرور لے گا, چاہے وہ حوثیز کے ذریعے ہو, چاہے وہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے اس کے ذریعے ہو. سو in one way or another Iran will try to retaliate, and they will try, as they already mentioned, that we will take the revenge from Israel. So it was all about from my side. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایران کیا کرے گا؟ آیا وہ ڈائریکٹلی اسٹرائک کر سکتا ہے؟ اس آن گوئنگ مڈل ایسٹ کی جو کرائسس ہے وہ اپورٹ کر سکتا ہے کہ اس میں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مداخلت کرے, یا وہ اپنی ہی آبجیکٹیو کو انڈائریکٹلی ہی اچیو کرنے کو ترجیح دے گا؟ تھینک یو سو مچ.